السلام علیکم جی. پیر ہفتے کا پہلا دن ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں مبارک سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات جو ہے وہ اس دنیا کے اندر قدم رنجا انہوں نے تشریف آوری کی تھی، تو یہ مبارک دن سمجھا جاتا ہے. پیر جو ہے وہ پہلا ورکنگ ڈے ہے، کیونکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. تو پیر کے دن جناب افواہوں کا زور زورا رہا. میں نے باقی مختلف باتیں مختلف ولاگ میں بیان کر دی ہیں. میں نے کہا آج اس دن کی سب سے دلچسپ افواہیں آپ کو سنائی جائیں، آپ کو انٹرٹین کیا جائے، ہانسا پایا جائے. تو پہلی افواہ چھوڑی گئی کہ جناب عمران خان کو پکڑنے کے لیے ایف آئی اے نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ایف آئی اے کی ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اور وہ کسی بھی وقت زمان پارک میں جا کے عمران احمد خان نیازی کو گرفتار کر سکتی ہے. زمان پارک ٹھیک ہے، کچھ لوگ اسے زنان پارک بھی کہتے ہیں کہ یعنی خواتین کا پارک، ٹھیک ہے، لیکن آج کل وہ زمان پارک ہے، آج کل وہ زنان پارک بنا ہوا ہے. اور کچھ لوگ آخر والا نون لا ہی دیں نے، وہ پھر کچھ اور مطلب بن جاتا. میں نہیں بولنا ہے، منہ نکل گیا سر، منہ سے نکل گیا ٹھیک ہے. تو وہ جناب زمان پارک میں کسی بھی وقت وہ ٹیم آیا چاہتی ہے. اب ہم اس خبر کی تحقیق کرنے نکلے. ایف آئی اے نے پٹڑو ہم نے نہیں گرفتار کرنا، اسی کیوں گرفتار کر کے مدعا اپنے گلے پانا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارا ارادہ. ہم نے تو اس سے کھیلنا بلی چوہے کا کھیل، ہم نے نہیں گرفتار کر. وہ جناب پھٹے وجرے نے اے آر وائی بول 92 گور میں سارے ڈاز پھٹے لگی جا رہے، ٹھیک ہے. ان پھٹوں کے دوران جناب ایک اور کام ہو جاتا ہے. میں نے پھر پوچھا کسی سے، میں نے کہا یار یہ خبر آپ کو کہاں سے آئی ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. کہتے آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس خبر کی صحت پہ شک ہے، اس لیے میں تحقیق کرنے گھر سے نکلا ہوں. بچہ برخوردار ہے، اپنا اسٹوڈنٹ رہا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا سر میں رپورٹر سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اس نے رپورٹر سے پوچھا. رپورٹر نے پہلے تو ہچر مچر کی. اس نے کہا صحیح بتا یہ خبر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی مجھے پی ٹی آئی والوں نے بتائی. پھر میں نے ایک دو اور بندوں کو فون کیا، انہوں نے بھی کہا جی پی ٹی آئی والوں نے بتائی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ایف آئی اے آ رہی. خیر ابھی میری یہ تحقیقات جاری ہی تھیں کہ ایف آئی اے نے، ظاہر ان کو بھی تو لوگ فون کر رہے ہوں گے، انہوں نے کلیریفیکیشن جاری کی کہ ہمارا ان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. مزے کی بات دیکھیں، بیرسٹر علی اشفاق صاحب کو تو جانتے ہوں گے نا، جو آج کل عمران ریاض کی ضمانتیں کرواتے ہیں. میری ضمانت بھی انہوں نے کروائی سی، ٹھیک ہے. اب بیرسٹر علی اشفاق صاحب جو ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بیرسٹر علی اشفاق صاحب جو ہیں، چل یار گل نہ ہی کریے تو اچھا ہے. بیرسٹر علی اشفاق صاحب نے ٹویٹ کر دی. انہوں نے کہا جن 2 مقدمات کا ذکر ہے کہ ان کے تحت ایف آئی اے ان کو گرفتار کرنے آ رہی ہے، ان دونوں مقدمات میں نے ضمانت لے کے دی ہوئی ہے، لہذا اس میں تو ایف آئی اے گرفتار نہیں کر سکتی. تو ادروائز بیرسٹر علی اشفاق کا ٹویٹ جو ہے وہ یوتھیے اٹھا کے ماتھے پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اس ٹویٹ کو رونق نہیں کروائی کیونکہ دوجے پسے جھوٹ بولنے لگی ہوئے سر نا جی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو پھر واضح ہو گیا، لیکن انہوں نے جناب ٹرینڈ بنا دیا کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. حالات خراب تھے جب عمران احمد خان نیازی جی تھے، وہ زمان پارک ہی سمجھنا جی، زمان پارک سے نکل نہیں رہے تھے کیونکہ مطلوبہ لوگوں کی تعداد نہیں تھی. وہ ہوتے تو رولا جب پایا ہوتا ہے، وہ تمبو شبو لگائے ہوتے ہیں، کناتے شناتے لگائی ہوتے ہیں، ایک وہ جو انہوں نے کیمپ بنایا ہوا ہوتا ہے یا 4 دیواری جو بنائی ہوتی ہے کناتوں کی، اس کے اندر 1-1 2-2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن کام تو میدان سے پینا سی نا، تو میدان میں بھی 4-5 آپ گاڑیاں کر لیں، پیچھے اتنی گاڑیاں سرکار لوگوں کی ہو جاتی ہیں کہ چنگا پلا جلوس بن جاتا ہے. تو پائیں ٹرنے آہستہ آہستہ ڈے سن، ٹھیک ہے. انہوں نے پورا ٹائم لینا تھا، تو وہ جناب ڈسکس ہوئے پھر. لیکن جناب یہ تھی جی افواہ نمبر 1. دوسری افواہ جو تھی نا جی، ایک صاحب ہم بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں، ان کو ہم نے جو ہے ان سے ان کی فرمائش آئی کہ افواہ سے چھڈو کوئی. میں کہ تسی چھڈو، آپ پہ چھڈو. نہیں تسی چھڈو. میں کہا نہیں تسی چھڈو. انہوں نے کہا پھر افواہ چھڈو کہ جناب اسی وقت بریکنگ چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر نا، کہتے یہ دیکھیں یہ گیا ہے نا محسن نقوی صاحب جو ہیں، وہ پیر کے روز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی سی ٹی ڈی کے ہیڈ آفس کے دورے پہ گئے. پنجاب کا جو سی ٹی ڈی ہے اس کے ہیڈ آفس کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. انہیں وہاں پہ تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی.
حکومت کی یا سی ٹی ڈی کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اب یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ افواہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا آپ خود چھوڑیں۔ انہوں نے یہاں سے چھوڑی کہ تیاریاں جو ہیں وہ کس کے ریلیٹڈ ہیں؟ تیاریاں جو ہیں وہ اس کے ریلیٹڈ ہیں کہ لاہور سے ایک بڑا بندہ گرفتار کر کے اس کو رکھنا کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے انہوں نے وضاحت کر دی۔ انہوں نے محکمے کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ لی، یہ تو تھی خبر، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جناب اس کے اندر مسالہ ڈال دیا۔ خیر جب انہوں نے ٹویٹ کر دی تو ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کر کے تو وہ ٹویٹ جو تھی وہ آگے پھیلا دی۔ دوسری افواہ یہ تھی، اس کے افواہ ہونے کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے سامنے بیٹھ کے تخلیق کی تھی یار افواہ۔ اچھا پھر ایک تیسری افواہ آئی اور بڑے سنجیدہ ایک یوتھی نے مینوں کیا ویکھیا کیوں ہے، میں کہا کیوں ہے، وہ کوئی اور پھر سہران نورد صاحب ہیں، وہ بہاولپور کے ہیں میرا خیال، انہوں نے بھی حماقت فرمائی، انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کر دیا۔ یہ جو پی ٹی آئی جو صبح سے کھیل رہی تھی جعلی خبروں کے ساتھ، یہ اس نے آخر میں بونگی ماری تھی، ٹھیک ہے نا، وہ پلیئر جو ہے وہ سیروں پہ رہا ہو جائے تو نہیں کرتا، یہ کیا تھا ان کی ٹیم نے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب مظاہروں میں آنے والی، پی ٹی آئی کے مظاہروں میں آنے والی افواہ سن لیجیے، پی ٹی آئی میں مظاہروں میں آنے والی جو خواتین ہوں گی ان کو جن کے ساتھ وہ مظاہروں میں آئیں گی وہیں پہ پکڑ کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، میرا ہاتھ سا نکلنے لگا، میں روک لیا۔ اس تو بعد جناب ان خواتین کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ یار مذاق کرن دیا کوئی، ان خواتین کے جہاں پہ رشتے ہونے لگیں گے وہاں پہ جا کے وہ جو متوقع سسرال ہوں گے ان کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، ان خواتین کو ادھار پہ کوئی کپڑا نہیں دے گا۔ اور وہ صاحب نے بڑا سنجیدگی دیکھو ہے کننے بڑے مصنف کوئی ظلم کر رہا ہے، پی ٹی آئی تے کنے ظلم کر رہا ہے۔ اچھا پھر ہماری عادت ہے، جرنلسٹ ہے اندر، وہ مطلب کیا کہنا چاہیے، جرنلسٹ والا دماغ ہے تو نکل پڑتا ہے بندہ۔ میں نے کہا آپ نے کس کی یہ ٹویٹ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کی دیکھی ہے۔ میں اس کی ٹائم لائن پہ چلا گیا، وہاں سے چیک کرتا ہوا، کرتے کراتے اب پچھو پھر ٹھیک ہے نادیہ یو کے والی نکلی۔ اور یہ نادیہ یو کے والی یو کے کی نہیں ہے، یہ یہیں پہ لٹل روڈ میں یا کراچی میں صدر میں کہیں طارق روڈ پہ بیٹھا ہوا کوئی نوجوان جو ہے وہ 15,000 20,000 کے عوض یہ اکاؤنٹ چلا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں انالیسس کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک دو پوسٹوں کے نا کمنٹ آپشن کھول دیے، نیچے مجھے گالیاں پڑھنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو دینا ہے تقریباً کوئی 28 یا 38 اکاؤنٹس نے صرف یہی آگے نیچے لکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ 28 یا 38 ایک ہی کوئی جاہل کا بچہ لانچ کر رہا ہے، وہ کاپی پیسٹ ماری جا رہا ہے، کاپی پیسٹ ماری جا رہا ہے، کاپی پیسٹ ماری جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے ماں کی گالی دی، میں دہرانا نہیں چاہ رہا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، ٹھیک ہے، وہ اس نے ماں کی گالی دی دوسرے سیٹ آف اکاؤنٹ سے، جو اکاؤنٹ ڈفرینٹ تھے، آگے تصویریں بھی مختلف لگی ہوئی ہیں۔ ان اکاؤنٹس کی پہچان ہوتی ہے کہ کسی کے 3 فالوور ہیں، کسی کے 0 فالوور ہیں، کسی کے 1 فالوور ہیں، کسی کے 20 فالوور ہیں، ٹھیک ہے، اتنے کے فالوور ہوتے ہیں، اور فالوئنگ اس کی جو ہوتی ہے وہ کوئی 250 کی 300 کی اس نے کی ہوتی ہے، اور اس سے گالیاں بکنے کے لیے ان حرام کے پلوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نے ماں کی گالی دی، تیسرے نے ایک اور طرح کے دی۔ یوں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ 3 یا 4 لوگ ہیں جو یہ گالم گلوچ والا سارا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر گننا شروع ہوا، میں نے ان کو بلاک کرنا شروع کیا، بڑا دل کرتا تھا جوابی طور پہ بھی گالیاں دیں، لیکن میں نے ان کو بلاک کرنا شروع کیا۔ 368 اکاؤنٹ میں نے بلاک کیے، صرف ایک دن میں نے ایک ٹویٹ کے اوپر کمنٹ آپشن اوپن رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اگلے 4 سے 5 گھنٹے میں، اور ابھی اور بہت سارے ہو سکتے ہیں وہ بھی گالیاں بک رہے ہوں گے، لیکن ہیں یہ 3 یا 4 لوگوں کے اکاؤنٹ، کیونکہ گالی کا کنٹینٹ کا انالیسس آپ کریں تو وہ کم و بیش آپ کو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہے، یہ آج کے، اچھا یہ کیوں؟ کیونکہ آج کے دن پی ٹی آئی نے اپنے وہ جو سلیپر سیل نہیں ہوتے سوشل میڈیا کے، وہ ایکٹیویٹ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو ادائیگیاں کیں، کچھ ناراض تھے، پیسے نہیں دیتے تھے نا، جب سے حکومت گئی ہے پیسے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، آہو جب سے حکومت گئی ہے پیسے نہیں دے رہے،
تو وہاں ویسے تو میرا مطلب تھا کہ ایک گالی دی، تصویر کھینچی، بھیجی، 25 روپے جمع ہو گئے اس کے اکاؤنٹ میں. اور جب وہ جناب 10,000 پلس پہ رقم پہنچی 20,000 کے قریب، تو وہ ٹرم کر کے ایزی پیسہ پہ پیسے پہنچ گئے. اب وہ جناب گالاں کڈی جا رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں آ رہے. ہفتہ وار پیمنٹ ہوتی ہے ان کی. ہفتہ بھی گزر گیا، پھر 2 ہفتے گزر گئے، پھر انہوں نے گالاں کڈنیاں بند کر دی. آج ان کو دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ پترو پیو دادے دیاں ٹنگاں نو پی گئے. پھر وہ پائن تو خیر یہ 2-3 افواہیں تھیں، تو میں نے پھر ان کو بلاک کیا ہے. کچھ نہ کچھ تو ان کے رزق میں کمی آئے گی نا. تو خیر جناب یہ افواہیں تھیں 2-3. میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایک اور بھی افواہ سے ہاں مظاہرہ میں شرکت کریں گے جو خواتین ان کے ساتھ، حالانکہ وہ تو جاندیاں ہی ایسے گلوں نے، انہوں نے شکر کرنا ہے. ورنہ دیکھ لین انہوں دیا باجیاں جہاں کہ اج کل 3-3 4-4 بچیاں والیاں ہو گئی نے، وہ 2014 کی کرن گئی سر ترنے تے واپسی پہ دلہن نے تھیں. وہ بھلے دوجی تیجی شادیاں ہی تھیں وہ اپنے خامدوں کی، لیکن تھیں. ٹھیک ہے نا. اور پارٹی میں بھی اعلیٰ مقام مل گیا ان کو، اور وہاں پہ بھی ٹھیک ہے گھر بھی مل گیا. پہلے میرا مطلب ہے کہ ماں پہ کہتے ہیں تینوں لائے گا کون. ٹھیک ہے. اب وہ اتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کی 2ری-3ری بیویاں بنی، تو پتہ مطلب کہ وہی جو مطلب کہ وہی جو مائیں تھیں یا جو بڑی بہنیں تھیں وہ انج کر کے ہو گئی. ہے کیوں ہو گیا؟ وہ لگ گا لے کے 4-5 سال دے شادی بھگت بھی گئی ہے ایک ادا. اور اس کے بعد چلو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، چلو جناب خلا دا مقدمہ فائل کرو. تو خیر یہ تھی جی، میں نے کہا کہ یہ جو لائٹر سائڈ کے اوپر آپ کی خدمت میں بھی کچھ پیش کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.